नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। जी, आज हम खाना खाने की सुन्नतें देखते हैं। खाने से पहले और खाने के दौरान बिस्मिल्लाह का पढ़ना अगर शुरू में भूल जाएं तो याद जिस वक्त भी आए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू पढ़ लें। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि आप में से हर रोज़ एक बंदे की ड्यूटी लगाएं फैमिली में, जैसे खाना खाने इकट्ठे बैठे, कि वो हल्की सी आवाज़ में जो सबके कानों में पहुँचे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, ताकि बाकी जो बैठे हुए खा रहे हैं या स्टार्ट ले रहे हैं या स्टार्ट ले चुके हैं उनकी याद दहानी हो जाए। हमारी माएँ ऊँची आवाज़ में कहा करती थी, चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो। अब वो रवाज ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हम अपनी सुन्नतों से और उन तमाम अजर सवाब से महरूम होते जा रहे हैं। और हमारे बच्चों को तो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए। फिर हम उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे घर का माहौल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो तो इससे कोई भी चीज़ नहीं अंदर आ सकती, हम अंदर ही से कमज़ोर होते हैं। जब आप सुन्नत के तरीके से खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह, खाना तो वैसे भी आपके लिए फिजिकली भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस खाना खाने का भी आपको अजर सवाब मिलेगा। दूसरी सुन्नत है दाएं हाथ से खाना है, सीधे हाथ से खाना है। ये भी बच्चों को ख़ास तौर पे इस चीज़ की तरगीब दें। फिर सुन्नत है कि अपने सामने से खाना है, इधर उधर चार तरफ हाथ नहीं मारना। जो चीज़ें एक दफ़ा आराम से डाल लें, ना कि फिर लटक लटक के ऊपर से उठा के दूसरों के आगे से बाजू घुमा के उठाना, ये अच्छी तरीका नहीं होता, सलीका नहीं होता। और फिर आप पूरे डोंगे या पूरी डिश में हाथ मारे या उसमें से चीज़ें चुन रहे हैं। अक्सर लोग जैसे जर्दा हो तो उसमें से चीज़ें चुनना शुरू कर देते हैं, तो बाकी देख रहे हैं कि दूसरों का नहीं दिल करता, बस आपका दिल करता, आप उसमें से सारे जो भी उन्होंने लवाजमात डाले वो चुन लें। इसी तरह फिर बाज़ जगह देखा गया शादियों में बोटियां चुनते हैं, अच्छी सारी खैर अच्छी बोटियां होती हैं, लेकिन अपनी पसंद की चुन के तो प्लेट भर लेते हैं। अब बाकी लाइन में खड़े हैं और देख रहे हैं, ये बड़ी मायूब हरकत है। आप अकेले खाएं, महफिल में खाएं, मिल के खाएं, ख्याल रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। क्योंकि इसी तरह कोई आपकी मौजूदगी में बच्चा आया और उसने आगे पीछे हाथ मारना शुरू किया, तो आपने उसको रोका और उस वक्त आपने ये मुबारक कलमात कही। लुकमा गिर जाए तो उसे साफ करके खा लेना चाहिए। हाँ, किसी ऐसी गंदगी में ना गिर जाए तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप दस्तरखान पे बैठे हैं या डाइनिंग टेबल पे तो आपके हाथ से गिर के टेबल या दस्तरखान में होता है तो आप उसको खा सकते हैं। हाँ, अगर आपकी ऐसी जगह खड़े हैं कि वो ज़मीन पे गिरा और ज़मीन सारी पहले ही वहाँ गंदगी की ढेर था या कुछ चीज़ ऐसी पड़ी हुई थी उसके ऊपर गिर गया, फिर नहीं। लेकिन आप जैसे नॉर्मली घर में बैठ के खाना खाते हैं तो आप उसे उठा के दोबारा खा सकते हैं। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम में से किसी शख्स से लुकमा गिर जाए तो वो इसे साफ करके खा ले, यानी झाड़ ले हाथ से और उसे खा ले। 3 उंगलियों के साथ खाना, ये ज़रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोटी तो खाई जाती है इससे, लेकिन चावल खाने मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है, बहुत थोड़े से आते हैं उसमें, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। हदीस में है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों के साथ खाते थे। इसकी हम इस काबिल तो नहीं इसकी हिकमतें और लॉजिक को समझ सके, बहुत ही हिकमतों का ख़जाना होता है इस एक हदीस के अंदर भी और एक सुन्नत के अंदर भी, कूजे में दरिया बंद होता है। लेकिन जो मैंने समझा वो ये है कि थोड़ा आता है, थोड़ा मुंह में जाता है, आराम से इंसान खाता है,
تسلی سے کھاتا ہے، پیٹ جلدی بھر جاتا ہے۔ اس طرح ہم جب بڑے بڑے نوالے بڑے بڑے بائٹ منہ میں ڈالتے ہیں تو ایک تو وہ کئی دفعہ کھانسی لگ جاتی ہے، سانس میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اتنا بری طرح کھانسی لگتی ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور سارے جو آپ کے رفقا ہوتے ہیں وہ بھی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر بڑا معیوب سا طریقہ ہوتا ہے، منہ بھرا ہوا ہے اور کالے پھولی ہوئی اور آپ چبا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر تیزی سے نیچے بھی جانا، ہر بڑے بائٹ ڈالنے تو پیٹ کے لیے فزیکلی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، تو تھوڑا تھوڑا کھائیں تو پیٹ بھی بھر جاتا ہے، چبایا بھی صحیح جاتا ہے اور معیوب بھی نہیں لگتا۔ اکثر اور بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، سو یہی افضل ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے دوران جو بیٹھنے کی کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ اپنے گھٹنوں اور پیروں کے بل بیٹھنا یا دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسے مستحب قرار دیا ہے۔ وہ بھی کچھ لوگوں کے لیے اس طرح بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، فربا ہو جاتے ہیں، یا ہمارے ہاں اب ڈائننگ ٹیبل پہ اگر کھانا کھایا جا رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، تو اس لیے اگر اس طرح نہ بھی بیٹھا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے، بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ان کا ایک عمل ملتا ہے۔ کھانے کے بعد پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس چیز میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو برکت ہے کھانے کی، وہ انگلیوں کے ساتھ لگے ہوئے کھانے پہ یا پلیٹ کے ساتھ جو آخر پہ رہ گیا اس کے ساتھ ہے۔ میں بارہا سائنس کے حوالے نہیں دینا چاہتی، لیکن آج اس چیز کو مانا گیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پلیٹ میں ڈالتے ہیں تو جو اس کی پروٹینز یا اس کی جو بھی آپ کی صحت کے لیے اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز آپ ویسے بھی کوئی چیز لیکوڈ ڈالیں تو وہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو ہلا کے کھانا پڑتا ہے۔ مثلا آپ دلیا بناتے ہیں تو دودھ اوپر آ جاتا ہے، دلیا نیچے چلا جاتا ہے تو ہلانا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ برکتیں بھی آرام سے پلیٹ کے ساتھ بیٹھ چلی جاتی ہیں، ہم اوپر سے کھا لیتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سارا نیچے لگا ہوتا ہے، اس لیے ہلا کے ایک تو اس کو کھا لیں، اور ایک یہ کہ آخر تک کھائیں، ڈالیں اتنا کہ آپ اپنی پلیٹ کو خالی کر سکیں۔ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بھی اپنی اس میں محفل میں بیٹھیں تو آپ تھوڑی سی ہلکی سی آواز میں کہیں کہ لوگوں تک بھی آواز جائے کہ ہاں یہ تو بہت بڑا شکر ہے کہ ہم عزت سے احترام کے ساتھ پاکیزہ اور حلال چیزیں اور اتنے مزے کی چیزیں کھا رہے ہیں۔ لوگ تو بیچارے کھانے کو ترس جاتے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا شکر ہے، کیونکہ سارا شور کس کا ہے؟ پیٹ ہی کا تو شور ہے سارا، تو اس لیے شکر ہے جو عزت سے وہ اتنا کھانا کھلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ ذیل الفاظ کے ساتھ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ آپ کو کارڈ مل جاتے ہیں، آپ اس کو بنا کے، ہمارے علماء میں تو باقاعدہ کارڈ بنائے گئے تھے اور ڈائننگ ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ بچے اس کو دیکھ کے سیکھ جائیں۔ تو آپ بنا بھی سکتے ہیں، خود بھی لکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ کارڈ ایسی جگہ لگائیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ اسے دیکھ کے پڑھیں۔ آپ 10 دن بھی نہیں دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، اسے پڑھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ کھانے کی مذکورہ سنتوں پر اگر دن اور رات کے تینوں کھانوں میں عمل کیا جائے تو اس طرح 21 سنتوں پر عمل ہوگا، اور اگر تینوں کھانوں کے درمیان کوئی اور ہلکی پھلکی غذا بھی کھائی جائے تو سنتوں کی مذکورہ تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ لوگ بات چائے پیتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہر چیز میں اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں، آگے انشاءاللہ ہم پانی پینے کی الگ سنتیں بھی دیکھیں گے، تو جب بھی آپ کچھ کھائیں ان سنتوں کا اہتمام کریں تو آپ دیکھیں کہ سارا دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کا اجر و ثواب ہمیں عطا کرے گا،
اور ہماری گھر میں برکتیں نازل ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، اسی لیے کہا گیا کہ آپ نبی کی اتباع کریں. تو سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کی اور آپ نے نبی سے محبت کی. اللہ نے دے دیا آپ کو ایک میزان، تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے نبی کی اطاعت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.